راولپنڈی کے درودوار بھی لرز رہے ہیں اور جناب رائے ونڈ جاتی عمرہ کے بھی آل شریف بھی دونوں جگہوں پہ بے چینی پائی جاتی ہے اور بے یقینی کی کیفیت ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ سہیل خان آفریدی اور ان کے ساتھ نوجوان تھے شفیع جان، شاہد خٹک، سلمان اکرم راجہ صاحب، کل کے لڑکے جو سیاست میں بالکل ان کا تجربہ نہیں ہے اور کل تک وہ ایک عام لوگ تھے، اور وہ جاتے ہیں عمران خان کا پیغام لے کر کراچی اور حیدرآباد، اور وہاں پہ ان کا پرتپاک استقبال کیا جاتا ہے اور عوام کا جوش و خروش وہ دیکھتے ہیں اور سب نے دیکھا. لیکن اس سے پہلے اس کی ذرا تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں اور 3 دن میں کیا ہوا اور اس کے پیچھے پس پردہ کیا ہوتا رہا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، سبق کیا نکلا. پہلے تو یہ بات بتا دوں کہ مسلسل پچھلے 3 سال سے، بلکہ پونے 4 سال سے یہ بات کہی جاتی رہی اور 3 سال سے تو مسلسل کہا جاتا رہا کہ عمران خان ختم شد، پاکستان تحریک انصاف ختم شد اور اس کا اب پاکستان کی سیاست میں کوئی رول نہیں ہے اور اب ان کو بھول جانا چاہیے، یہ تتر بتر ہو چکے ہیں. اور جتنی فسطائیت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اور ان کے خاندان اور ان سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ کی گئی، وہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی بدترین مثال آج تک نہیں ملتی. پچھلے 3 سال سے DGISPR مسلسل ایک ہی بیانیہ بیان کر رہے ہیں، بیانیہ ساز بیانیہ باز اکٹھے ہیں اور مسلسل خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، جھوٹ کا پلندہ ہے. اور DGISPR جو کہ افواج پاکستان کے ترجمان ہیں اور ان کو ترجمان ہونا چاہیے، لیکن وہ پچھلے 3 سال سے مسلم لیگ نواز کے، آل شریف کے، رائے ونڈ کے، جاتی عمرہ کے ترجمان اعلیٰ کے طور پر ہمیں نظر آئے اور ان کی کوئی بھی پریس کانفرنس عمران خان، PTI اور عوام کے خلاف پروپیگنڈے سے شروع ہوئی اور پروپیگنڈے پہ ختم ہوئی. اور انہوں نے اس فورم کا جتنا غلط اور ناجائز استعمال کیا، آج تک کسی بھی DGISPR نے اتنا غلط استعمال نہیں کیا، کیونکہ وہاں پیغام جانا چاہیے دفاعی اعتبار سے، صرف اور صرف افواج پاکستان کا موقف جانا چاہیے، پروفیشنل وے میں بات کرنی چاہیے. لیکن انہوں نے آج تک ایسا نہیں کیا اور ایسے لگا کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے بالکل کارکن ہیں اور ان کے ترجمان اعلیٰ ہیں. اور انہوں نے بھی یہ خبریں دیں اور چند دن پہلے ہی کہا، اور سہیل خان آفریدی کے بارے میں اس کا راستہ روکنے کے لیے پشاور تک ان کو جانا پڑا اور وہاں جا کے کہنا پڑا کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. لیکن اسی سہیل خان آفریدی کو، جو کہ ادنا سا معمولی سا کارکن ہے عمران خان کا، اور وہ جاتا ہے کراچی، عام اکانومی کلاس میں جاتے ہیں، کوئی VVIP طریقے سے نہیں جاتے، عام اکانومی کلاس میں عام مسافروں کے ساتھ بیٹھ کے جہاز میں جاتے ہیں. کراچی میں ان کا پیپلز پارٹی استقبال کرتی ہے، ان کو سندھی ٹوپی اور اجرک دیتی ہے اور وہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس طریقے سے آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر یکدم ماحول تبدیل ہو جاتا ہے اور ان کو جلسے کی اجازت دے کے جلسے کی اجازت واپس لے لی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود تمام تر رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، سب کچھ کیا گیا، ہلہ گلہ کیا گیا. لیکن کل 24 گھنٹے کے اندر کراچی اور حیدرآباد کے عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ 8 فروری کو کراچی اور حیدرآباد کا جو الیکشن ہے، مینڈیٹ ہے، ووٹ ہے، وہ چوری کیا گیا اور چوری کر کے جعلی فارم 47 تقسیم کیے گئے اپنے من پسند لوگوں میں. یہ سب کچھ ہوا جبکہ اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے کراچی کا الیکشن ہوتا ہے، کراچی اور حیدرآباد کا بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے اور اس میں جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرتی ہے اور پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پہ آتی ہے اور اس میں MQM کا نام و نشان تک نہیں ہے. لیکن اسی MQM کے نمائندوں کو جعلی فارم 47 دیا گیا اور 8 فروری کا چوری شدہ الیکشن ان کے حوالے کر دیا گیا کراچی کی حد تک. تو یہ ساری صورتحال ہوئی. لیکن کل ہم نے دیکھا مکمل طور پر کراچی اور حیدرآباد کے عوام اور خاص طور پہ کراچی کے عوام جب جلسہ گاہ کو تالے لگا دیے گئے اور وہاں پہ پولیس گردی کی گئی اور وہاں پہ لاٹھی چارج کیا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود سہیل خان آفریدی اور ان کی ٹیم نکلی اور وہ کراچی کی مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی، مختلف ٹاؤن سے ہوتی ہوئی جلسہ گاہ پہنچی اور جہاں جہاں بھی سہیل خان آفریدی وغیرہ گئے
اور ان کا عوام نے شاندار استقبال کیا اور سڑک کے دونوں طرف عوام ہی عوام نظر آئے۔ مجموعی طور پر اگر آپ کہا جائے لاکھوں لوگ موجود تھے ان کی بات سننے کے لیے، اور مزے کی بات یہ ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ سٹیج تھا، نہ بجلی تھی، نہ ہی مائک تھا، نہ ہی سپیکر تھا، نہ ہی ڈی جے تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ منتظر رہے سہیل خان افریدی کے۔ اور انہوں نے کیوں منتظر ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ عمران خان کا نمائندہ بن کر وہ گئے تھے، عمران خان کا پیغام انہوں نے پہنچانا تھا، اس کے علاوہ اور انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا، اور اس طریقے سے خوف کے بت ٹوٹ گئے۔ اور پس پردہ ایک اور بات بتا دوں کہ بہت سارے تبصرے ہو رہے ہیں، اور مختصر یہ کہ سہیل خان افریدی کا کراچی کا حیدرآباد کا دورہ کامیاب رہا، اور یہ ثابت ہوا کہ صرف خیبر پختونخوا ہی نہیں بلکہ پنجاب ہو، آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، بلوچستان ہو، ہر جگہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے لوگ جڑ چکے ہیں، عوام جڑ چکے ہیں، اور عمران خان کو ہی عوام اپنا مسیحا سمجھتی ہے۔ یہ بات ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے سمجھ آ جانا چاہیے، کیونکہ 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ان سے چھینا گیا اور ان سے بلے کا نشان لے کر 400 انتخابی نشانوں پہ الیکشن لڑا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے، 400 مختلف انتخابی نشان ان کو الاٹ کیے گئے، اس کے باوجود انہوں نے کلین سویپ کیا اور ان سے الیکشن چوری کر لیا گیا، اور آج تک ان سے انتقام، بغض اور حسد یہ سب کچھ ان کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ تو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہ بات سمجھ لیں کہ پاکستان کے عوام سے وہ بالکل نہ ٹکرائیں، کیونکہ جتنے بھی مبصرین ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور جو پاکستان کے بارے میں بہتر سوچتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے اپنے ادارے کے سینئر موسٹ لوگ جو ہیں جنہوں نے ان کا تجربہ جنرل عاصم منیر صاحب سے کئی گنا زیادہ ہے، اور انہوں نے دنیا کو مختلف انداز میں کئی گنا بہتر دیکھا ہے، وہ سب مشورہ دے رہے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کو، افواج پاکستان کو اور افواج پاکستان کی قیادت کو کہ جناب ہوش کے ناخن لیجئے اور پاکستان کے عوام سے مت ٹکرائیے اور عوام کی رائے کا احترام کریں۔ اور بہت ہو گیا، 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، آپ کو ایکسٹینشن مل گئی، آپ نے سب کچھ لے لیا، استثناء لے لیا، آئین میں 2 ترامیم بھی غیر آئینی طور پہ کر دی گئی، سب کچھ ہو گیا، اب اس لڑائی کو ختم کرنا چاہیے، اور جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی ختم کر دینا چاہیے۔ کیونکہ کراچی کے وزٹ میں ایک اور بات جو سامنے آئی، کیونکہ کراچی کے وزٹ میں بہت اچھا پیپلز پارٹی نے ایک بہت اچھا سٹارٹ لیا اور ایک اچھا تاثر دیا، لیکن اس تاثر کو، اس اچھے آغاز کو برقرار نہیں رکھا جا سکا۔ لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر کمپیئر کریں نون لیگ کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی کو کمپیئر کریں آل شریف کے ساتھ، مریم صاحبہ کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو بھی زمین آسمان کا فرق ہمیں نظر آیا، اور ان کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ کیونکہ بیک ڈور چینل پہ کیا ہوا وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیک ڈور چینل پہ یہ ہوا کہ جاتی عمرہ، کیونکہ جلسہ ہو رہا ہے کراچی میں، دورہ کر رہے ہیں سہیل خان افریدی کراچی کا اور حیدرآباد کا، وہاں کی مقامی حکومت کو اعتراض نہیں ہے، سندھ حکومت کو اعتراض نہیں ہے، وہ NOC دے رہی ہے اور ان کا استقبال کر رہی ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، پروٹوکول دیا جا رہا ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کو اعتراض نہیں، سندھ حکومت کو اعتراض نہیں، لیکن اعتراض کس کو ہے؟ لرز کون رہا ہے؟ وہ رائے ونڈ میں بیٹھے جو ہیں، جاتی عمرہ میں بیٹھے وہ لرز رہے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور ان کو مصیبت پڑی ہوئی تھی کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ ہم نے پنجاب میں فسطائیت مسلط کی ہوئی ہے اور ہم فوراً مقدمات پہ مقدمات کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ادھر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے اور ان کو چھٹی دی ہوئی ہے، سپیس دی جا رہی ہے، جس کے بعد جناب بادشاہ سلامت جو ہیں وہ حرکت میں ان کو لایا جاتا ہے، اور پھر بادشاہ سلامت وہاں پہ مقامی لیڈرشپ کو حرکت میں لاتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا بدمزگی یہ اس کا حصہ تھی۔ اس لیے پنجاب میں اگر ہم کسی کو بھی یہ بار بار، کیونکہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ اب صرف معاملہ ہے جناب صرف اسٹیبلشمنٹ کا، نہیں، اسٹیبلشمنٹ نہیں، یہ 2 ہیں، ملٹری لیڈرشپ کے اپنے معاملات، جنرل صاحب کے بھی اپنے معاملات، وہ جو کر رہے ہیں
ان کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور اگر وہ آل شریف کے ساتھ جڑے رہے اور ان کی ڈکٹیشن پر سیاسی انتقام برپا رکھا تو یاد رکھیں کو جو آگے جا کے عوام کا غیظ و غضب ہے، اور جو عوام وہ پھر دونوں کو ایک ہی تھالی میں وہ سمجھا جائے گا اور ایک ہی چکی میں پس جائیں گے دونوں، اپنے آپ کو اگر الگ نہ کیا تو. اب تک کی صورتحال تو یہی ہے کہ یک جان دو قالب چل رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کل ہی ایک رپورٹ آتی ہے. اگلی خبر جو ہے وہ آتی ہے جی 9 مئی کے حوالے سے، کیونکہ 9 مئی کی گردان انہوں نے پکڑی ہوئی ہے، اور ریڈیو پاکستان پشاور کا معاملہ ہے اور 9 مئی کا معاملہ ہے، اور اس میں سہیل خان افریدی صاحب کا اور تیمور جھگڑا کا اور ان تمام رہنماؤں کو جو نوجوان قیادت ہے ان سب کے لیے جاتے ہیں جی نام اور ان کی تصویریں، اور پنجاب سے فورینزک لیب کی ایک رپورٹ جاری کی جاتی ہے، اور رپورٹ بھی جاری کروائی جاتی ہے. اور افسوسناک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ واٹس ایپ کس کو کیا گیا، اور واٹس ایپ پنجاب گورنمنٹ نے کیا؟ نہیں، پنجاب گورنمنٹ نے لاہور میں پھیلایا. پنجاب سے آتا ہے یہ رپورٹ راولپنڈی، اور راولپنڈی سے پھر آگے کنوے کی جاتی ہے ان رپورٹرز کو جو ڈیفنس کور کرتے ہیں، اور پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ اس کو ذرا پھیلا دیا جائے، اور پھر وہ رپورٹ پھیلائی جاتی ہے عین کل کے دن جب سہیل خان افریدی کراچی اور حیدرآباد میں اپنی رابطہ عوام مہم میں نکلے ہوئے تھے. اور یہ رپورٹ فورینزک رپورٹ جاری کی جاتی ہے، ان کی تصویریں، ان کے خاکے، اور جوڑا جاتا ہے 9 مئی کے ساتھ، فالس فلیگ آپریشن کے ساتھ. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب نے، سردار لطیف خان کھوسا صاحب نے، چودھری اعتزاز احسن صاحب نے، محاذ سینئر جو وکلا ہیں اور جو ضابطۂ فوجداری کو سمجھتے ہیں، فوجداری کے وکیل ہیں، چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا اور لطیف خان کھوسا صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں آئی جی دے دیں صرف آدھے گھنٹے کے لیے، آئی جی پنجاب ہمارے حوالے کریں آدھے گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ کو بتا دیں گے کہ 9 مئی کے پیچھے کون ہے. پھر یہ سہیل خان افریدی سے بھی وہاں سوال کروایا گیا کہ 9 مئی، تو انہوں نے کہا 9 مئی انہوں نے کروایا جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کروائی. محمود خان اجکزئی صاحب سے سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ جناب 9 مئی جو ہے اس کے لیے آپ تحقیقات کمیشن بنا دیں. عمران خان صاحب تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، وہ تو خود جیل میں تھے جب یہ معاملہ ہوا، اور اگر واقعتاً آپ سچے ہیں تو بنا دیں، کیونکہ اس دن کی تو سی سی ٹی وی فوٹیج ہی چوری ہو گئی ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج کون سی چوری ہوئی ہے؟ 9 مئی کی چوری کون لے گیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کو جب اغوا کیا گیا، سی سی ٹی وی فوٹیج چوری. 26 نومبر اسلام آباد قتل عام، سی سی ٹی وی فوٹیج اور سیفٹی سٹی جو کی فوٹیج ہے وہ چوری. اس کے بعد مرید کے فوٹیج غائب، ڈی وی آر غائب، آزاد کشمیر ڈی وی آر غائب، سب کچھ غائب. تو یہ جتنے بھی سانحات ہوئے ہیں ان سب کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے. تو لہذا کل پھر یہ جاری کی گئی، اور سہیل خان افریدی صاحب نے مارچ 23 میں جو ایک ٹویٹ کیا تھا زمان پارک کا، اس مارچ 23 کی اس پوسٹ کو، اس تصویر کو اٹھا کے اس کو 9 مئی کے ساتھ لنک کر دیا گیا، اور 9 مئی کا وہ واقعہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی. سہیل خان افریدی صاحب اپنا ایک ٹویٹ بھی کر چکے، اور ان کا وہ ٹویٹ جو ہے اب ریپروڈیوس ہو رہا ہے، ری پرنٹ ہو رہا ہے، اور سوشل میڈیا میں زیر گردش ہے. اور اس طریقے سے تیمور سلیم جھگڑا نے بھی ایک بات کی ہے، انہوں نے بھی جواب دیا ہے، اور انہوں نے بڑا دو ٹوک انداز میں بتایا ہے کہ جناب انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کیس اور گردش کرنے والی خبروں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ درج ذیل باتیں جو ہیں وہ نوٹ کر لیں. پشاور کا مرکزی مقدمہ جو 9 اور 10 مئی 2023 کے الزامات سے متعلق تھا، مقدمے کی سماعت کے بعد پہلے ہی خارج کر دیا گیا تھا، ہمیں بری کر دیا گیا اور استغاثہ کے کیس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا. یہ فیصلہ پڑھنے کے قابل ذکر ہے کہ یہ کیس کتنا کمزور ہے. ریڈیو پاکستان پر درج ایف آئی آر 2021 کے حوالے سے مجھے ایف آئی آر میں نامزد نہیں کیا گیا، اور نہ ہی کسی ضمنی الزامات میں. مقدمہ پہلے ہی زیر سماعت ہے. میرے علم کے مطابق کامران منگش، عرفان سلیم، سہیل خان افریدی اگر 2.5 سال بعد اس بے ترتیب اور فیک ویڈیوز پر میڈیا ٹرائل ہونے جا رہا ہے ثبوت کے طور پر، تو یہ کس جرم میں یہ مقدمہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں.
اور یہ ہالی ووڈ کی فلم کی طرح زیادہ ایک لگتا ہے. اور جو سکرین شاٹس والی پوسٹ انہوں نے کہا کہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ ان کا ریڈیو پاکستان سے کوئی تعلق نہیں. مجھے یقین ہے کہ پنجاب لیب صرف اس بات پر تبصرہ کر رہی ہے کہ آیا اس کے خیال میں ویڈیوز حقیقی ہیں یا نہیں. اور اس طریقے سے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مہم وزیر اعلیٰ اور دیگر افراد کے خلاف ہے جنہیں اس کیس میں کبھی نامزد یا تفتیش ہی نہیں کی گئی. تو مسئلہ کیا ہے؟ 9 مئی کا معاملہ، 9 مئی اور 9 مئی کی گردان جو ہے، اس میں پنجاب حکومت کی دلچسپی کیا ہے، مسلم لیگ نواز کی کیا دلچسپی ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے. اور یہ اسی طریقے سے جیسے یہ فورنزک رپورٹ جس طریقے سے جعلی ہے، یہ جیسے جعلی قطری خط پیش کیا گیا، جیسے جعلی کیلبری فونٹ پیش کیا گیا، جعلی منی ٹریل پیش کی گئی، اور اس کے بعد جعلی پلیٹلٹس کی رپورٹ پیش کی گئی، اور جعلی مینڈیٹ، اور پھر اس کے بعد جعلی وزارت اعلیٰ، یہ سب کچھ اتنا کچھ جعلی ہے. تو اب یہ معمولی بات ہے، یہ فورنزک رپورٹ بنانا یہ تو بہت ہی معمولی بات ہے کہ اس کے پیچھے ان کو کوئی تردد کرنا پڑے گا یا کسی قسم کی کوئی محنت کرنی پڑے گی.